जब कोई समाज या कोई तहजीब को ख़त्म करना होता है तो तारीख़ गलत लिखी जाती है, तारीख़ गलत लिखी शुरू की गई। हमने इस मुल्क को अपने खून को बांटकर हिंदुस्तान को अपनाया था, लेकिन क्या हमने ये फैसला सही किया था? इस पे भी सोचने का वक्त आ गया। अरबों ने हिंदुस्तान के इस खित्ते को अल हिंद अल सिंध में बांटा। हिंदुस्तान में जो मुग़लों को ख़त्म करने की बात की गई तो उससे अंदाज़ा ये हो गया कि सिखों की तारीख़ भी बदली जा रही है। मैं इन ऑर्गेनाइजर्स का बहुत मशकूर और ममनून हूँ। एक ऐसे मौजू पे ऐसे दानिश्वरों को आपने इकट्ठा किया। दिल तो ये चाह रहा था कि कुछ वक्त रुक जाए, थम जाए और इन लोगों को और सुना जाए। जब कोई समाज या कोई तहजीब को ख़त्म करना होता है तो तारीख़ गलत लिखी जाती है, तारीख़ गलत लिखी शुरू की गई। इसकी इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी। अभी मनोज झा साहब चले गए। ये इत्तेफाकिया पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे लोग पार्लियामेंट में होते नहीं हैं। मैंने सोचा था कि जब अगर होंगे तो उनसे कहूँगा कि आपका कारनामा ये है कि आप उस पार्लियामेंट में हैं जहाँ स्पीकर बोलता है और पार्लियामेंटेरियन जो है वो सुनता है, लेकिन मनोज झा स्पीकर को भी रोक देते हैं। हमारे साथी सप्पल साहब हैं, इनके लिए सिर्फ क्या कहें कि इनकी जो मुस्कान है और जो इनकी जो तहजीब है और जिस खुलूस से ये मिलते हैं, तो मेरा तो दिल चाहता है कि बार बार इनसे मुलाकात की जाए। तारीख़ के औराक़ को अगर पलटा जाए तो वो तो बहुत लंबी तारीख़ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमने इसमें मुल्क में क्या क्या नहीं दिया। हम सबको मालूम है कि हम नमाज अदा करते हैं। नमाज का लफ्ज़ जो है कुरान शरीफ में नहीं है, अरबी ज़बान में भी नहीं है। ये नाम आया इस खित्ते में जब मुसलमान यहाँ तक आए और उनकी इबादत को जब यहाँ ब्राह्मणों ने देखा और लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, उनका नमाज कर रहे हैं। और नमाज से हमको नमाज का नाम मिला। हमने अपनी इबादत का नाम, अब आप देखें पूरी दुनिया में सलाह और सलात होती है, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह। नमाज के बारे में ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये इस खित्ते की देन है। अब रहा उनका सवाल, ये हिंदू कहाँ से आए? पुराण उठा के देख लीजिए, वेदांत उठा के देख लीजिए, कहीं हिंदू का लफ्ज़ नहीं है। ये सनातन धर्म कहलाया या वैदिक धर्म कहलाया? ये जोग्राफिकल नेम है। अरबों ने हिंदुस्तान के इस खित्ते को अल हिंद अल सिंध में बांटा और ये अल हिंद जो है हिंदला के लफ्ज़ से निकला, यानी हिंदू समाज के मज़हब का नाम हमने दिया। हमारी इबादत का नाम हिंदुस्तान ने हमको दिया। इस हद तक हमने कुर्बानी दी इस मुल्क को। लेकिन सवाल ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। आज तो हमारी जो हालत है, जिस तरह की तारीख़ लिखी गई, हमारे दोस्त दया सिंह साहब बाहर बैठे हैं इधर सामने, इन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि अगर मुग़लों की हुकूमत और मुग़लों का दौर को ख़त्म करोगे तो हमारी सिख कौम की तारीख़ ही ख़त्म कर दोगे। ये वो जुमला था जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि ये साजिश क्या है, ये हो क्या रहा है। हिंदुस्तान में जो मुग़लों को ख़त्म करने की बात की गई तो उससे अंदाज़ा ये हो गया कि सिखों की तारीख़ भी बदली जा रही है। अब मसला ये है कि हम अपने मुल्क में तो हैं, लेकिन कहाँ खड़े हैं। जिस तरह की तारीख़ लिखी गई,
جن محلوں میں، جن بستیوں میں ہم بھائیوں کی طرح رہتے تھے، آج ہم مجرم کی حیثیت سے یہاں کھڑے ہیں۔ آج ہماری پہچان صرف اس بات پر ہے کہ ہم ایک گنہگار کے شخص میں ہیں۔ زندگی کا آج حالت یہ ہے کہ ظاہر تنگ نے ہم کو کافر جانا، اور کافر یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہیں ہم۔ تاریخ کے بارے میں اگر توجہ نہیں دی گئی، اور یہ بڑا بروقت فیصلہ کیا ہمارے آرگنائزرز نے، جنہوں نے آج سب کو مدعو کیا ہے، اس میں سوچنا پڑے گا ہم لوگوں کو۔ اگر ہم لوگوں نے اس پہ وقت نہیں لگایا تو پوری تہذیب، پوری تاریخ ختم ہو جائے گی، اور جو دوسرے لوگ چاہتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے سیمینارز اور بہت سی میٹنگوں میں ہم اکثر جاتے ہیں، لیکن آج کے اس سیمینار اور اس کانویو میں مجھے جتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں صبح ہی سے تیار ہو کے آ گیا کہ لوگوں کو سنوں گا، تاریخ دانوں کو سنوں گا۔ آپ نے بہت کم وقت دیا لوگوں کو، کیونکہ میں جانتا ہوں 2 دن میں یہ پورا نہیں ہو پائے گا، لیکن ہندوستان بھر سے ہسٹورینس آئے ہیں، اور وہ لوگ آئے ہیں جو اس ملک کو اس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ہم نے اپنی قربانی دی تھی۔ ہم نے اس ملک کو اپنے خون کو بانٹ کر ہندوستان کو اپنایا تھا، لیکن کیا ہم نے یہ فیصلہ صحیح کیا تھا؟ اس پہ بھی سوچنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج ہم کو یہ سوچنا پڑتا ہے بار بار۔ یہ قوم جس نے اپنے خون کو بانٹا تھا، وہ توقع تو یہ تھی کہ ہم یہاں بہت اعزاز کے ساتھ رہیں گے، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ حکومت ان کے پاس ہے جو کبھی ہم سفر ہی نہ تھے ہمارے ساتھ اس تحریک میں، آج وہ حاکم وقت ہیں۔ اسی لیے جو کبھی ہمارے ہم سفر نہیں تھے، لیکن جس طرح سے انہوں نے تاریخ لکھنی شروع کی ہے، اور تاریخ کا ایک واقعہ میں آپ کو یوں بیان کر دوں کہ میرے ایک عزیز تھے بہنوئی غلام احمد فرقت کاکولوی، وہ مزاحیہ شاعر بھی تھے اور اردو میں طنز و مزاح کے اپنے وقت کے بڑے بہت مشہور ادیب تھے۔ اس زمانے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بہت لوگوں کو، آج سے کوئی 50 سال پہلے ایک ہسٹورین کے نام سے ایک آدمی پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا اوک، مسٹر اوک۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، یہاں تک کہہ دیا کہ لال قلعہ جو ہے وہ ہندو مہاراجا کا ہے، اور ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ جو پرنالے لگے ہوئے ہیں اس میں سور کی شکل ہے، اور سور مسلمان پسند نہیں کرتا، اس لیے یہ ہندوؤں کا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے اول فول تاج محل سے لے کے سب لکھنا شروع کیا۔ تو انہوں نے فرقت کاکوری صاحب نے ان کے جواب میں ایک پورا سلسلہ لکھنؤ کے اخبار قومی آواز میں لکھنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ لکھا کہ ایک لکھنؤ میں ایک عمارت ہے چھتر منزل، نوابوں کی عمارت ہے۔ تو انہوں نے لکھا یہ چھتر منزل جو ہے یہ چھترو پاسی نے بنوائی تھی، اور اس کی بیوی جو تھی اس کے بھانجے سے اس کا عشق ہو گیا، اور چھترو پاسی میں ان دونوں میں لڑائی ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو مار دیا۔ لکھنؤ میں ایک ماموں بھانجے کی قبر کا ایک محلہ ہے، ان کا دونوں وہاں کفن ہے۔ تو میں نے فرقت کاکوری صاحب سے کہا یہ اول فول آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ ان کا جو اوک لکھ رہا ہے یہ 50 سال کے بعد تاریخ بنے گا، اس لیے میں یہ اول فول اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جب وہ لکھا جائے تو یہ بھی لکھا جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اوک نے لکھا تھا آج سے 60-70 سال پہلے، وہ آج کی کتابوں میں مختلف ناموں سے آ گیا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جیسا ابھی کسی نے یہ بتایا تھا، اشوک پانڈے نے بتایا تھا کہ اینکر یہ کہہ رہا ہے کہ واٹس ایپ پہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ یہ تاریخ جو آج لکھی جا رہی ہے وہ آج کے لیے نہیں ہے،
ہماری آگے والی جنریشنز کو گمراہ راستے سے بھٹکانے کے لیے لکھی جا رہی ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا کانکلیو یہ ہر جگہ ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے نوجوان بچوں کو، کیونکہ نوجوان بچہ جو ہے اس نے پڑھنا اور لکھنا بھی چھوڑ دیا ہے. مجھے ایک بار آئی آئی ٹی میں بلایا گیا، اسٹوڈنٹس نے بلایا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، اور وہاں آئی آئی ٹی کے بچوں نے جس طرح سے بات کی اور مجھے ہوٹ کرنے کے لیے کوشش کری، تو آئی آئی ٹی کے انتظامیہ نے کہا کہ بھائی آپ ایڈیٹوریم میں مت جائیے کیونکہ یہ لوگ اے وی وی کے لوگ ہیں. میں نے کہا جب بلایا ہے تو میں آؤں گا. اور میں جب گیا تو میں نے پہلا سوال ان نوجوانوں سے کیا کہ تم ہم سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تو ڈائریکٹ سوال تھا تو وہ گھبرا گئے. نہیں، ہم نفرت نہیں کرتے. ہم نے کہا نہیں، کوئی وجہ ہوگی نفرت کی. شاید یہ وجہ ہو کہ ہم نے جنا کو ٹھکرا دیا اس لیے تم ہم سے ناراض ہو. شاید یہ وجہ ہو کہ ہم نے گناہ کیا، نہرو اور گاندھی کو مان لیا، وغیرہ وغیرہ. وہ لوگ پھر خاموش ہو گئے. چند دن کے بعد ہمارے گھر آئے اور ہم سے کہا کہ صاحب ہمیں یہ سیکنڈ پہلو معلوم نہیں تھا جو آپ نے بتایا. تو میں نے کہا آپ تو آئی آئی ٹی میں پڑھتے ہو، پوری دنیا میں جاؤ گے، تم تاریخ نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ تمہارا خیال ہوگا کہ نہرو مسلمان ہو گیا. کہنے نہیں، نہرو مسلمان نہیں تھا، موتی لال ہو گئے تھے. یہ آئی آئی ٹی کے بچوں کی کیفیت ہے. تو آپ سوچئے جو تاریخ لکھی جا رہی ہے وہ صرف ہمارے وقت کے لیے نہیں ہے، ہمارے آنے والی جشن کے لیے بھی ہے، رسم کے لیے بھی ہے. بہت بہت شکریہ.